حضرت آدم نے پوچھا اے پاک پروردگار من محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن کا اذان میں تذکرہ آیا ہے، جن کا ذکر جبریل کر رہے ہیں؟ تب میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حضرت آدم سے ارشاد فرمایا ھذا آخر خلدک من الانبیاء، اے آدم سنو، یہ تمہاری اولاد میں سب سے آخری نبی بن کر کے تشریف لائے گا۔ حضرت آدم کا عقیدہ کیا ہے، رب نے کیا عقیدہ دیا ہے؟ امام احمد رضا خان نے کتاب کو لکھنے کے بعد عقیدہ دے کے بتا دیا، عقیدہ وہ نہیں ہے جو اور شہروں سے آ رہا ہے، عقیدہ وہی ہے جو امام احمد رضا خان عطا فرمایا۔ پہلو میں جلوہ کا عتیقو امت کی، نہیں بولوں گا میں دلی دل والے ہیں، ہم بھی الحمدللہ دل والے ہیں، بغیر دل کے اگر کوئی ہوگا تو مر نہیں جائے گا، دل کی دھڑکنوں سے تو انسان زندہ ہوتا ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین، دل والا ہر سنی ہے، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا کہنا کہ ہم دل سے کب باہر ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں تو کس حالت میں؟ جانو دل تم نہیں چلتے رضا سارا کو سامان۔ غور فرمائیے گا ذرا، سید صاحب قبلہ بیٹھے، ہمارے محترم بیٹھے، مولانا مفتی منظم صاحب بیٹھے ہوئے، دو حضرات بیٹھے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی بندے کو اپنے گھر پہ نہ بلاؤں، فنکشن ہے، وہ آ سکتا ہے بغیر دعوت کے بھی، اور وہ ان دونوں حضرات سے بہت چڑھتا ہے، ناراض رہتا ہے۔ میں نے کیا کہا سید صاحب اور مفتی صاحب، آپ ایسا کیجئے، یہاں پر میں نے کرسی ڈال دی، آپ تشریف فرما ہو جائے۔ اب جیسے ہی وہ آدمی آنا چاہتا تھا، جیسے ہی چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر کے فوراً واپس ہو گیا، یار ایسے کیسے جاؤں، چلا جاتا، مگر یہ دونوں لوگ بیٹھے ہیں، ان سے تو میری جمتی ہی نہیں ہے، بلا تشریح و تمثیل۔ ہم نے کہا ظالم آئے گا کیسے؟ پہلے ابو بکر صدیق اکبر کو جگہ دے دی گئی، اس کے بعد عمر فاروق اعظم کو دے دی گئی۔ اب میں ان کے سارے نظریات سے اتفاق نہیں کرتا، جن کو زمانہ پیر نصیر الدین شاہ نصیر کہتا ہے، لیکن شعر بہرحال ان کا اچھا ہے۔ شعر کون سا ہے؟ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا سلایا اس لیے ہے تاکہ تو جیسے غدار آ سکے، اور سلایا اس لیے ہے تاکہ ہم جیسے وفادار رک نہ سکے۔ تو جائے گا نہیں، ہم جانے سے باز آئے گے نہیں۔ سمجھ گیا؟ اب حدیث پاک سنیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عربی آیا، حضرت عمر فاروق اعظم تشریف فرمائے۔ وہ آئے، آنے کے بعد کیا کہنے لگے؟ حضور کو چیلنج کیا، بولے یہ میں لایا ہوں، تھیلا لائے تھے، تھیلے کو کھولا، اس میں سے کوہ نکلی، کوہ جانو کیوں بھیا؟ علیہ السلام کو چیلنج کیا، میرے نبی علیہ السلام نے قبول فرما دیا۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، حضور علیہ السلام نے اس کی طرف نظر نبوت ڈالی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سے ہمارے دارالعلوم سے رابطہ ہوا تب سے اردو آئی۔ میں نے کہا ظالم تیرے منہ میں چھالے پڑ جائے، تیری زبان کٹ جائے، تجھے معلوم نہیں وعلم آدم الاسماء ای مع المسمیات جو فرمایا گیا، حضرت آدم کو علم ملا ہے، یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہم نے کہا جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے صدقے میں ساری زبانوں کا علم دے رہا ہے تو کیا میرے نبی العیاذ باللہ؟ ہم نے کہا سرکار کا کمال دے، حضور کی بارگاہ میں انگریزی جاتا ہے، انگلش زبان میں دعا کرتا ہے، نبی اس کو بھی سماعت کرتے ہیں، اس کو بھی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ملا جامی جیسی ذات جاتی ہے، اقرومی روم بولتی ہے، فارسی بہرحال اردو زبان سے ہارڈ ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو بتائیے، اگر ہے ہارڈ تو آپ اس کی تصدیق کیجیے، ہارڈ ہے کہ نہیں؟ اردو آسانی سے بول لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن فارسی کو سمجھنے کے لیے دشواری ہوگی۔ مگر آپ دیکھیں تو صحیح، حضرت ملا جامی جا رہے ہیں، کہتے اقرومی روم یا رسول اللہ، حضور میں جانا چاہتا ہوں، قبر سے آواز آتی ہے، بلو آواز آئی، جا تو رہے ہو لیکن پھر پلٹ کے میری بارگاہ میں آ جانا۔ ہم نے کہا جب اردو سے زیادہ ہارڈ مصطفیٰ کریم فارسی سمجھ رہے ہیں، فارسی میں جواب بھی دے رہے ہیں، تو اردو کس زبان کا نام ہے؟ اردو کس طریقے سے میرے نبی نہیں جانتے ہوگے؟ العیاذ باللہ۔ ہے تو سرکار کا کمال دیکھو، میرے نبی کی نگاہ نبوت پڑی، وہ جانور ہے جانور۔ سرکار نے فرمایا عربی میں یا گو، اے گو، سرکار کا یہ جملہ عربی میں تھا، نبی کی نگاہ نبوت پڑی، اللہ نے اس جانور کو بھی زبان عطا فرما دی، عربی میں کہتی ہے لبیک و صادق یا سید من غرف یوم القیامہ، کہتی ہے قیامت کی سب و زینت، قیامت کے دولہ، بتائے تو صحیح میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ہم نے جب نگاہ نبوت کا
سوال ہے، اگر جانور میں پڑ جائے تو اس کو آسان نہیں، دنیا کی سب سے ہارڈ زبان بولنے کی طاقت پیدا کر دی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر پوچھا، میرے نبی فرماتے ہیں یہ بتا من تعبد، تیرا معبود کون ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ ابھی چل رہا ہوں ینفون تحریف الغالین پر ہی گفتگو کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا بتا تیرا معبود کون ہے، کس کی عبادت کرتی ہے؟ اہل علم بیٹھے ہیں، ان میں بہت سارے حضرات اپنے مدرسوں کے شیوخ الادب بھی ہو گئے، عربی ادب پڑھانے والے ہو گئے، ان سے پوچھئے عربی ادب اگر پڑھتا ہے بندہ کتنے دنوں کے بعد اس کو مسجع مقفع مقامات حریری جیسی عبارتیں لکھنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ نہیں، چھوڑا موڑا۔ مگر یہاں دیکھیے سرکار نے نگاہ نبوت ڈالی جانور پر۔ مدرسے کے شیخ الادب بھی ایسا ادبی جملہ نہ بول سکے جو اس نے بول دیا، کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ وفی البحر سبیل وفی الجنت ثواب وفی النار عقاب۔ کہتی ہے میرے آقا میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں آسمان میں جس کا عرش ہے، بولو بولو بولو، زمین میں جس کی بادشاہت ہے، سمندر میں جس کا راستہ ہے، جنت میں جس کا ثواب ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ اب کتنی مسجع مقفع عبارت یہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن علم والے اس کا لطف لے رہے ہوں گے اور ان کو اس کی لذت پوری طریقے سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے پاک پروردگار کے پیارے حبیب میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا آسمان میں عرش ہے، زمین میں جس کی حکومت ہے، سمندر میں جس کا راستہ ہے، جنت میں جس کا ثواب ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ لیکن چیلنج اللہ کی وحدانیت پر نہیں تھا، اللہ کے ایک ماننے پر نہیں تھا، چیلنج اس بات پر تھا یہ آپ کو اگر رسول مان لے تو میں بھی رسول مان لوں گا، میں بھی رسول مان لوں گا۔ سرکار نے پھر اپنے بارے میں پوچھا، پہلے سوال کا جواب ہو گیا، سارے صحابہ سن رہے ہیں، عمر فاروق اعظم نے سنا نا، جبھی تو روایت کیا ہے، ورنہ روایت کیسے کرتے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولانا اب یہ بتا دے میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدق وقد خاب من کذب۔ چار جملے بولے، آپ ترجمہ کرنے سے پہلے سبحان اللہ بلند آواز سے بولیے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے میرے آقا آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ قد افلح من صدق، کامیاب وہی ہوگا جو آپ کے دامن کرم سے جڑ گیا ہے۔ امام احمد رضا خان کہنے لگے انہیں جانا، انہیں مانا، میں نے کیا خیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وقد خاب من کذب، اور میرے آقا جو آپ کے دامن سے الگ ہو گیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ تب اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ محراب سے ایک جملہ بولا جاتا ہے نکلیے نکلیے نکلیے۔ میں نے کہا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ ہے پہلے اس کو پڑھ لیں۔ حسام الحرمین میں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بزرگ کے تصدیق کے نیچے جو حاشیہ لکھا ہے اس حاشیے کو پڑھ لیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن جو بھی کرنا ہے اپنے علماء کی اور علماء سے پوچھئے کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا کوئی قدم مسلک کے خلاف، مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف چلا جائے۔ اس لیے بات آئی تو دیکھو امام احمد رضا خان نے کس طریقے سے حفاظت کی ہے، غور فرمائیے گا۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک بات اور اٹھی تھی، وہ یہ تھا کہ میرے نبی قبر میں زندہ نہیں، اسی لیے تو بدعقیدہ نے کہا سرکار سے ندا کرتا کیوں ہے، استغاثہ کرتا کیوں ہے؟ اگرچہ اعلیٰ حضرت نے بھی کتابیں لکھی، اعلیٰ حضرت کے دور میں ہی آپ کے دوست ہے وہ بھی مجدد ہے حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ نے پوری کتاب لکھی ہے شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق، اس میں آپ نے ایک روایت لکھی سرکار کی حیات طیبہ پر، میرے نبی زندہ ہے
اس پر آپ نے بڑی پاکیزہ روایت ذکر فرمائی ہے. توجہ فرمائے اللہ کیا کہا, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کی رسول ہے. یہ دہلی ہے, دہلی یہاں آپ اچھی طرح جانتے ہیں, انگلش یہاں کے لوگوں کی مضبوط ہوتی ہے, گرامرس بھی آپ کے ذہن میں پوری طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں ایک پاسٹ ہوتا ہے, ایک پریزنٹ ہوتا ہے, ایک فیوچر ہوتا ہے. پریزنٹ یعنی موجودہ زمانے کو کہا جاتا ہے. قرآن کی آیت کریمہ ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. مثال کے طور پر ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں. قاری کا کیا نام ہے قاری صاحب آپ کا؟ قاری الیاس صاحب. توجہ فرمائیے گا, قاری الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. قاری الیاس صاحب نے ان سے کہا آئیے حضرت فلاں آدمی سے مجھے ملاقات کرنا ہے دلی میں, آپ کو معلوم ہے اس کا ایڈریس. میں نے کہا چلیے. ہم جیسے ہی اس کے گھر کے دروازے پر گئے, 2-4 لوگ بیٹھے تھے. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب کا یہی گھر ہے. ڈاکٹر صاحب کہاں ہے؟ کہاں ہے یہ مت پوچھیے, اب یہ کہیے کہاں تھے. ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب کا کل انتقال ہو گیا, یعنی کل تک تھے, کل تک ہے, اور آج کیا ہے انتقال ہو گیا تو تھے. میں نے کہا یار اتنا تو غور کر لے, نبی کو مردہ کہنے والے محمد رسول اللہ, قرآن کی آیت پرسنٹ ٹینس کو بتا رہی ہے. محمد اللہ کے رسول تھے بھی, محمد اللہ کے رسول ہے بھی, محمد اللہ کے رسول رہیں گے بھی. اگر معاذ اللہ نبی کو مردہ مان لیا تو پھر آقا کریم علیہ السلام کے جو اوصاف ہے, اس لیے کہ ڈاکٹر ساتھ نہیں ہوتی, ڈاکٹر وصف ہوتا ہے, عالم ہونا وصف ہوتا ہے, یہ خوبی ہوتی ہے. سرکار علیہ السلام کو معاذ اللہ اگر مردہ مانتے ہو تو پھر تمہارے اعتبار سے ترجمہ کچھ اور ہوگا, لیکن ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا. اور اس حیات کو جشن غسل بنا کے حوالے سے عرض کرتا ہوں, یہ عقیدہ میرا ہی نہیں, یہ عقیدہ امام احمد رضا خان ہی کا نہیں, یہ عقیدہ تو ہم سنیوں کے غوث اعظم کا بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب طرد الافائی الحماحات الدفاعی کے اندر ان اشعار کو تحریر فرمایا. غوث اعظم میرے نبی کی بارگاہ میں گئے. پہلی بار جب حج کیا تھا نا تو 38 سال کی عمر میں کیا تھا. اس کے بعد جب آپ گئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ نوبۃ الاسماء قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفتی. کہنے لگے آقا عبد القادر جب بغداد اور جیلان میں رہتا تھا, آپ کی یاد آتی تھی نا تو اپنی روح کو آپ کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے بھیج دیتا تھا. زندہ ہو نا بھائی, ارے زندہ ہو, بول تو جاؤ بھلے آدمی, ورنہ ڈاؤٹ ہونے لگے. پھر مجھے بھی ایسے مردے نظر آئیں گے جو آنکھ کھول کے بیٹھے بھی رہتے ہیں مردے بھی. تو یہ تاریخ رقم مت کیجئے, جو نظام کائنات بنا ہوا ہے اس میں تب بیچ والا مت لائیے, منزلت بین منزلت ہے, 2 ہی درجے رہنے دیجیے. محبت سے بولیے. اب اگر سنیوں